السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن آسان اسلامی کا میں گرو فیصلہ آباد سے سید شعیب العشا آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ تمام دوست صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کے ہر قسم کے معاملات میں اللہ کی آسانی پیدا فرمائے۔ آج دو رشتے ہیں، کسی کا رشتے ہمارے پاس نہیں تھے، اس لیے دونوں رشتے جو سے یہ میرج گروپ بھی ہیں، تو دونوں رشتے آپ سے شیئر کر دیے۔ پہلے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، مجھے ان شاء اللہ وہ بھی آپ کو لازم پسند آئے گا، یہ رشتہ بھی ان شاء اللہ آپ کو لازم پسند آئے گا، بہت اچھا رشتہ ہے۔ تو رشتوں کی جو سی جب طریقہ کار انتہائی آسان ہے، اب ہم آپ کو بتاتے چلیں، اس کے بعد ان شاء اللہ بلا تفصیل ہم رشتے کی تیاری کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی ویڈیو میں آپ کو مبارکباد دی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہم رمضان المبارک کی، رمضان المبارک اس بابرکت مہینے کی، اس موسم بہار کی، جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس مہینے کی میں آپ کو سب اہل ایمان کو، اپنے ہم وطن یا آؤٹ آف کنٹری سب تمام دوست صاحب آپ کو دل کی اٹھا گہرائیوں سے بہت بہت رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں جی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس سے تو کما حق ہوں مستفید ہونے کے اللہ توفیق دے، اور جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں اس کے مطابق رب العالمین ہمیں یہ ماہ مقدس گزارنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری زندگیاں جو سی ہیں وہ ان کے اندر جو سی وہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رضا شامل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان کر دے، جو کہ بڑی مشکل اور بڑے کٹھن معاشی حالات ہیں۔ رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی جنتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں حقدار بنائے۔ تو یہ موسم میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے، کیونکہ ماہ مقدس ہے، روزے کے ساتھ اتنا جو سا جی وہ بولنا بھی بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ منہ خشک ہوتا ہے بار بار جب بندہ زیادہ گفتگو کرتا ہے۔ تو مقصد آپ کو ان شاء اللہ اپنے طریقہ کار بتانے کے بعد ہم آج کے رشتے کی تیاری بتانے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو یہ موسم بہار جو ہے نا جی، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آپ ایک عام دنوں میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں نا، یعنی کہ قرآن پاک کا ایک لفظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الف حرف لام حرف میم حرف، کہ الف بھی ایک حرف ہے، جو ایک قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ الف حرف، آپ سے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، فرمایا الف حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام حرف، لام بھی ایک حرف ہے، میم حرف، میم بھی حرف ہے۔ یعنی کہ عام دنوں میں اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اس ماہ مقدس میں وہ یہ الف لام میم پڑھتا ہے نا، خالی الف لام میم، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اجر و ثواب دیا۔ تو یہ موسم بہار ہے جس میں نیکیاں کمانے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ واللہ پتہ نہیں خوش قسمت ہے آپ، یقین کریں آپ بھی، میں بھی، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ایک دفعہ پھر اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا اپنے سے معافی مانگنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو سی ہے نا، جہنم کی آگ ساری کائنات کا پانی جو ہے اس پہ ڈال دو تو اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ جہنم کی آگ انسان کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو، اللہ کے لیے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جو رویا، وہ ایک آنسو اس جہنم کی آنکھ کو، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کے آنکھ سے ایک آنسو میرے ڈر سے، خوف کی وجہ سے نکل گیا، میں نے اس کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں جس کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر جس کی آنکھ سے پانی نکل گیا، اللہ اسے بھی معاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جس کی آنکھ سے آنسو تو نہیں نکلا، اس نے رونے والا منہ بنا لیا نا، کہ اللہ کے ڈر سے رونے والا منہ، آنکھ سے پانی نہیں نکلا، اللہ اسے بھی معاف کر دیتے۔ اللہ تو معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کروں۔ تو 11 مہینے بڑی غلطی، بڑی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس ماہ مقدس میں اپنی غلطیوں سے استغفار کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے اپنی زمین کو جھکا دیں گے، یقین کریں آپ کی اللہ تعالیٰ سر کو، جو رب کے آگے جھکنے والا ہے نا، اللہ اسے لوگوں کے آگے جھکنے نہیں دیتے۔ اللہ نے آپ کو بلیت سے دینی ہے، اللہ نے آپ کو بلیت رکھے دینی ہے، وہ ملیں گی کیسے؟ جب آپ اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں گے۔ پہلے وقتوں کی بات ہے، ایک ایسی بادشاہ، اسے ہوا کہ یار میں اللہ کی طرف تو لگی اس نے کہا یار میں یہ بادشاہ چھوڑوں گا، چھوڑ کے نا میں کوئی اپنا جو سا نا درویشی، اس نے کہا میں یہ بادشاہ چھوڑ کے نا میں اپنا جنگلوں میں نکل جاؤں، وہاں پہ اللہ اللہ کروں، بس چھوڑ دوں سارا کچھ، یہ دنیا کو چھوڑ دوں۔ تو اس نے نا یہ ایسے کیا، اس نے وہ سارا بادشاہ سارا کچھ چھوڑ کے نا وہ چلا گیا جنگلوں کی طرف، وہاں پہ اپنی جھونپڑی میں یہ لوٹا لیا، مسلح لیا، وہاں پہ اللہ نہ کرنے لگا۔ وقت گزرا،
تو انہوں نے کہا یار یہ بادشاہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، دیکھیں تو صحیح کیسی زندگی بسر کر رہی ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، جا کے دیکھتے ہیں۔ دوست بیٹھے ہوئے تھے کے پاس، ڈھونڈتے جی مل لیے، دیکھ لیا، پوچھا کہ بادشاہ چھوڑ کے آیا ادھر، تو کیا کیسے تیری گزر بسر ہو رہی ہے؟ انہیں کہنے لگا اچھا، کہنے لگا وہ بادشاہ چھوڑی میں نے، وہ اپنے ساتھیوں کو نا ساتھ لے گئے اور ہاتھ میں سوئی پکڑی ہوئی، سوئی، اور اس سوئی کو دریا کے کنارے پہ جاتے ہیں، اس سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ سوئی لے کے آؤ۔ کتنی مچھلیاں جو سے باہر نکل دی، ہر مچھلی کے منہ کے اندر سوئی۔ کہنے لگا نہیں، جو میری سوئی ہے مجھے وہ چاہیے۔ ان میں سے ایک مچھلی پھر آتی ہے ان کے پاس، وہ سوئی ان کی انہیں دیکھ جائے، وہ کہنے لگے کہ وہ بادشاہ اچھی تھی، یہ بادشاہ اچھی ہے۔ جو بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی بادشاہ دیتے ہیں کہ جن پرند کو بھی اللہ ان کو تابع کر دیتے ہیں، ایسی بادشاہ دیتے ہیں۔ تو صرف ضرورت کیا ہے کہ اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں، تاکہ آپ کی زندگیاں جو سی ہیں نا وہ اللہ کے احکامات کے مطابق بن جائیں اور آپ کی آخرت بن جائے۔ مسئلہ سارا آخرت کے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب آخرت کا سنتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، بہت روتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جنہوں نے اشرم بشر صحابہ کے اندر آتے ہیں، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ جنت کی بشارت دی، یہاں تک فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرنا تو بھی تجھے اللہ بخش دے گی، اتنی بشارتیں دی۔ تو جب قبرستان سے گزرتے تھے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو کوئی قبر پرانی ڈٹھی ہوئی قبر ہوتی تو ادھر اس کے پاس پہنچ جاتے، اور اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ صحابہ پوچھتے عثمان آپ عذاب قبر کا سنتے ہیں، کبھی اتنا روئے نہیں، آپ آخرت کا سنتے ہیں کبھی، یہاں پہ بیٹھ کے آپ اتنا کیوں روتے؟ فرمانے لگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں پہ ناکام ہو گیا اس کی آخرت بھی ناکام۔ تو یہ قبر کی تنہا زندگی ہے۔ آج ہم لوگوں کو مال بٹورتے ہوئے ہمیں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا کہ یار اس بندے سے ہم 10 20 50 ہزار لے رہے ہیں، یار یہ اپنے بچوں کا حق ہمیں دے رہا ہے، اپنی کمائی سے دے رہا ہے۔ اور لوگوں کے دل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو 2 نمبر فیک لوگ ہیں نا، ان کے دل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ یار بھائی بیٹھا ہے، اور بھائی بیٹھا اسے کیا ہے 10 20 ہزار 30 ہزار اس سے لیتے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو نے کبھی یہ سوچا ہے؟ جو میں اس بندے سے مخاطب ہوں جو بندہ خدا کو بھول چکا ہے، جو بندہ اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، جو بندہ اپنی موت کو بھول چکا ہے، میں اس سے مخاطب ہوں۔ کبھی تو نے یہ سوچا کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، وہ اپنے گھر والوں سے دور ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہے، کہاں پردیس میں بیٹھا ہے؟ شوق سے جاتا ہے کوئی پردیس میں، اپنے بیوی بچے یا اپنے گھر والے چھوڑ کے کوئی شوق سے پردیس میں جاتا ہے؟ جس کے حالات کے لیے جاتے ہیں، یار محنت کے لیے جاتے ہیں کہ یار ہمارے گھر والوں کے جو زندگی ہے وہ اچھی گزر جائے، یا ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، تو محنت کے لیے وہ جاتے ہیں بھائی، اور محنت کرتے ہیں، اور واللہ ان کے دکھ درد کا آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ پیسے بٹوتے ہیں، جیب میں ڈالتے ہیں، اللہ کی سنت نمبر بلا کرتے ہیں آپ کو، چلو جی ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی اس کی تکلیف کو محسوس کیا کہ یار وہ پردیس میں کبھی بیمار بھی ہوتا ہوگا؟ جب نہ کوئی پاس میں ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، جب اس پہ بیماری آتی ہوگی، یار وہ اپنے یوم کیسے اپنے دن گزارتا ہوگا؟ یار پتہ نہیں اس نے پردیس میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں، یار میں اتنا پیٹ بھر کے کھا لوں گا، میرے گھر والوں کے لیے پیسے کم بچیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ پیسے لیتے ہیں، جیب میں ڈالتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے کل ایک دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ لیں پیسے، لوگوں سے بٹوریں پیسے، حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے پیسے لیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، دنیا میں بھی اللہ رسوا کرے گا آپ کو، اور کل بروز قیامت بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں ہم دیکھیے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے اندر بڑی کمی نہیں ہو سکتی، باقی ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یار کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے۔ ہم آپ کو واضح کرتے ہیں کہ بھائی جان کوشش کریں گے، رشتے ہیں کوشش کریں گے، جیسی ہماری ورکنگ ہے شاید کسی کی ایسی ہو، کوشش محنت کریں گے، یار آگے آپ کے نصیب ہے۔ نہ نبے بلا کریں گے، نہ آپ کو یہ پہلے بتا دیں گے فیس بھی واپس نہیں کریں، اسی وجہ اخراجات ہیں۔ دھوکہ تو نہیں دیتے نا یار، آپ دھوکہ نہ دو، یار کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے
کسی سے پیسے لے کے اس کا نمبر بلاک نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ زندگی عارضی ہے. 100 سال بھی جئیں گے تو آخر ایک نہ ایک دن اپنے اللہ کے سامنے ہم نے جواب ضرور دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے. تو آج بھی یہ دوسرا رشتہ ہے. یہ رشتہ سیکنڈ میرج والا ہے، یعنی کہ پہلی کی موجودگی میں دوسری شادی کے خواہش مند ہیں یہ بھائی. یہاں پہ یہ بات میں واضح کر دوں، بہت سی ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ دوسری شادی کرنا پڑی کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. دوسری شادی کرنا، پہلی کی موجودگی میں دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے، باقی یہ جرم ہے نہیں. کیونکہ اگر یہ جرم ہوتا نا تو یہ اس کی معاملت، اس کی منع اللہ کے قرآن میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوتی ہے. اللہ نے بلکہ قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے اگر تم انصاف سے چل سکتے ہو 2 2 3 3 شادیاں کرو. تو یہ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اب کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہنیں شاید یہ سمجھتی ہوں گی کہ پتہ نہیں دوسری شادی کرنا کوئی جرم عظیم ہے. کوئی جرم نہیں ہے. یہ ایک سنت ہے، صحابیات کی سنت ہے کہ جو پہلے کی موجودگی میں دوسری تیسری شادیاں کر لیتی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پاک پاکیزہ عورتوں کی، ہماری جو صحت روحانی ماؤں کی یہ سنت ہے جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میری سنت پہ عمل کرنا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہاتھ پہ انگارا جلتا ہوا کوئلہ ہوتا ہے. جیسے میری سنت پہ عمل کرنا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہاتھ پہ جلتا ہوا انگارا ہے. کوئی اس سنت پہ عمل نہیں کر سکے گا، اتنا مشکل ہوگا. فرمایا اس دور میں، اس وقت میں جو میری ایک سنت کو، ایسی سنت کو جس پہ لوگ عمل کرنا چھوڑ چکے ہوں گے، ایسی میری ایک سنت کو جو زندہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 100 شہیدی کے برابر اللہ سے جو ثواب دے گا. تو کیا آج پہلی کی موجودگی میں دوسری شادی جرم نہیں سمجھا جاتا؟ کون سی ہے ہماری بہت کم ایسی خواتین ہیں جو پہلی کی موجودگی میں دوسری شادی کے لیے اگری ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کیا اس سے سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ مشکل سنت نہیں ہے آج کے دور میں؟ لوگ تانے دیتے ہیں جی لوگوں کی باتوں کی آپ پرواہ کرتے ہیں، آپ اللہ کے دین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے. پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نیکی ہے اور ممکن ہے. میں اللہ سے دعا کو بھی ہوں، ممکن ہے آپ پہلی کی موجودگی میں اس سنت کو زندہ کریں جس کو آج ہماری اسلامی بہنیں چھوڑ چکی ہیں. اس سنت کو زندہ کریں گے، اللہ آپ کو 100 شہیدی کے برابر جو ثواب دے گا. یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا. آج آپ دیکھ ہی نہیں کتنی خواتین ہیں جو پہلی کی موجودگی میں دوسری شادی کے لیے اگری ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں اگر 100 ہے نا، 100 میں سے مشکل ہے جی اگر ایک بھی اگری ہو جائے. ادروائز ساری یہ کہیں گے جی کوئی ڈیورس والا ہو، کوئی رنڈوا ہو، کوئی اکیلا ہو، کوئی لیٹ میچ ہو، اس سے کر لیں گے. پہلی کی موجودگی میں دوسری والے سے نہیں کریں گے. یہ اس سنت کو کس نے زندہ کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے، میری اسلامی بہنوں نے کرنا ہے. اور میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری بات لکھ لیجیے گا. جو بندہ، جو میری بہن، جو میرا بھائی دین پہ عمل کرے، سنت پہ عمل کرے، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، سنت پہ عمل کرے، اس کی زندگی کے اندر کبھی تکلیفیں نہیں آ سکتی. میری بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ دین ہی ہے جو خیر خائی ہے، جو مکمل سکون ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری 11 مائیں امہات المومنین 11 4 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دی. آج کیسے ہمارے یہ جو اللہ وہاں پہ لوگ ہیں جو کم علم کم عقل ہے، ترغیب کرتے ہیں جی دوسری شادی کی بات بھی کرتے ہیں. یہاں پہ تو پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور اللہ کے بندے خرچے پورے کرنے ہیں. خرچے پورے تو اللہ نے کرنے ہیں. تجھے پیدا کس نے کیا؟ جب تو کسی جوگا نہیں تھا، ماں کے رحم میں تھا، ماں کے پیٹ میں، تب تجھے کس نے رزق دیا؟ جب تو دنیا میں آئے تیرے ہاتھ میں کمزور تھے، تو یہ زبان بولنے سے قاصر تھی، تب تجھے رزق کس نے دیا؟ کس نے انتظام کیا؟ تو یہ اب بھی اللہ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَرَزَقْنَاكُمْ. اور اپنی اولاد کو بھوک سے افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم نے انہیں پیدا کیا، رزق بھی ہم دیں گے. تو رازق اللہ ہے، تو بندہ نہیں ہے. تو ایسی میری بہنیں جو اس سے سنت سے ڈرتی ہیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو 100 شہیدی کے برابر جو ثواب بھی دے گا. اور ہر وہ نعمت، ہر وہ خوشی آپ کو ملے گی جس کی ہر بہن کو خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا رنگ سے گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس پوری سہولت. کیونکہ ہمارے پاس کافی ایسے دوست ہیں، یہ بھی کافی ایسے رشتہ ہے جو سیکنڈ میرج والا ہے. کافی ایسے دوست ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، جو سب میں سید ہے، جن کی لاکھوں کروڑوں کے اندر آمدن ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی. تو ایسی میری بہنیں جو غریب بے سہارا ہیں، یہ رشتہ کہنے کو میری بھی ہے. باقی میری کوئی بھی غریب بے سہارا بہن جو رشتوں کے مسائل کی وجہ سے پریشان، جو جہیز فیسیں نہیں دے سکتی، اس بہن کے لیے ایک پیسہ بھی حرام ہے ہم فیس کریں. بہنوں سے فیسیں لیتے نہیں ہیں. جو بہنیں صاحب حیثیت ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم فیس سپورٹ کرتے ہیں، وہ دیں.
جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس افورڈ نہیں کرتے، حرام ہے، ہم ان سے ایک پیسہ بھی فیس کریں، یہ رشتہ بھی ان کو فیس بھی نہ کروائیں گے انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کوئی بھی میری بہن اس رشتے میں دسو جس کی ڈیٹ ابھی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ رمضان کا مہینہ بولتا ہم جھوٹ نہیں بولتے، میں انشاءاللہ فیس بھی نہ رشتہ کراؤں گا بنا فیس کے اور بنا جہیز کے اور بنا کسی سے دل باڑ کے۔ تو یہ بھائی صاحب ہیں جی، ان کی جو سی عمر ہے جی 46 سال ہے۔ یوسف زئی جو سے ہیں جی وہ یہ خان ہے، تصویر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نماز بھی ملے گی کیونکہ پرائیویسی بھی رکھنی چاہیے۔ تو قوم کا قیاد کوئی نہیں ہے کہ مسلک ان کا جو ہے اہل سنت دیوبند ہے، مسلک کی قیاد بھی کوئی نہیں ہے، پشتو اردو ان کی زبان ہے، 5 فٹ 6 انچ ان کی ہائٹ ہے، 90 کے جی وزن ہے، ماشاء اللہ وہ پیارے ہیں جی، گڈ لکنگ ہے، صاف گورا رنگ ہے ان کا۔ گجرانوالہ کے اندر ان کی رہائش ہے اور 4 ٹوٹل بہن بھائی ہے، 4 ہیں، سب بہن بھائی جو تھے شادی شدہ، انہوں نے قرآن پاک انہوں نے نازا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ایف اے ان کے اسکول کی تعلیم ہے اور ان کا ماشاءاللہ ذاتی بزنس ہے، لاکھوں کے اندر ان کی بھانا انکم ہے ماشاءاللہ، اس سے بھی اگر زیادہ کہیں تو وہ بھی مکان جو سے جو ان کا ذاتی ہے 2 کنال کے اندر، پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، پہلی بیوی ان کی موجود ہے، امی ان کی حیات ہے، اب وہ فوت ہو گئی ہیں۔ انہیں کوئی نیک شریف خاندانی لوگ ہوں اور جن میں یہ رشتہ کریں گے، کوئی غریب بے سہارا بانچ بھی ہو جائے تو بھی یہ رشتہ کر لیں گے، غریب ہو بے سہارا ہو ایشو کوئی نہیں، تحفظ بھی دیں گے، اللہ گھر بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے انشاءاللہ۔ سگریٹ اور نشے کی انہیں کوئی یاد نہیں ہے جی، ابو کی ذاتی زندگی بھی الحمدللہ ان کی ماشاءاللہ کافی، پہلی شادی میں ان کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، صرف 4 بیٹیاں ہی ہیں، تو یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں جی۔ پہلے بیوی بچے ان کے موجود ہیں، کسی قسم کی مزدوری کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت پیارے گڈ لکنگ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی ہماری بہن ہو، غریب ہو، بے سہارا ہو، جو اچھے رشتے کی تلاش کی ہو، اسے تحفظ بھی دیں گے، جو پہلے کی موجودگی میں دوسری بیوی بننے پہ ایگری کی تحفظ بھی، الگ گھر بھی، اور پوری جیسے ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں پورا پروٹوکول ملے گا جو کہ عام عورت کو نہیں ملتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے رشتوں کے ساتھ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اس ماہ مقدس کو قیمتی اور نایاب جانتے ہوئے نا جی اس کی قدر کیجیے گا، کیونکہ جو سانس آ رہی ہے نا جی وہ گزر رہی ہے، تو ممکن ہے یہ ماہ مقدس ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس میں ایسے اللہ کی بندگی کریں، ایسے اللہ کی بات کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ پھر وہ یا قسمت یا نصیب، پتہ نہیں یہ موسم بہار ہمارے نصیب میں ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، میرا چھوٹا بھائی پچھلے رمضان میں خود شادی کے لیے نہیں رہتا تھا، میں اس کے لیے بھی رہتا تھا یار، وہ بھی روزے دار تھا ماشاء اللہ، آپ سے قرآن تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ آج بس جانے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں جی۔ اچھے سمجھدار دنا لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، جو اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے، جو وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، وہی سمجھدار وہی دنا لوگ ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں یار فلاں بندہ کام ہو، یہ کامیاب ہو، فلاں بندہ کام، فلاں کے پاس اتنا بس وہ کامیاب ہے، گھر ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ، وہ کامیاب ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 110 سال، 20 سال، 150 سال، آخر یہاں سے جانا ہے، تو وہ جو آخر کی زندگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی، جو آپ دیکھیے ہوگا اس کا آپ کو بدلا مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو اچھا کرے گی، اللہ ہمیں اپنی آخرت کی توفیق بھی دے، تیاری کی توفیق دے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا حقدار بنائے، اور اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اگلے رشتوں کے ساتھ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔